اسی طریقے سے گمان، بدگمانی، یہ خاص طور پر مستورات کے اندر بھی ہوتی ہے، مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو بدگمانی سے بچنا ضروری۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بدگمانی سے حاصل کیا ہوگا، بدگمانی سے حاصل کیا ہوگا؟ میں نے مان لیا چلو ٹھیک ہے، میرے دل میں بدگمانی آ گئی کسی آدمی کے تعلق سے، یہ بہت برا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، تم کون ہوتے اس کے تعلق سے بدگمانی کر کے؟ بلکہ بدگمانی کر کے تم ایک حرام کام کا مرتکب کرنے والے۔ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور کسی کے تعلق سے آپ کو بدگمان کرتا ہے، ارے یار وہ تو ایسا تھا، میں نے تو اس کو ایسا دیکھا، میں نے تو رات میں اس کو اکیلا دیکھا، اور میں نے تو شراب کے اڈے کے پاس اس کو 2-3 دن سے دیکھ رہا کہ وہ گلی میں بہت گھوم رہا، اور وہ جو ہے فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تو فلاں کے گھر سے نکل رہا تھا، تو آپ یہ کہو کہ اس کی یہ ساری چیزیں لا کر تو کیا کہنا چاہتا؟ آپ اس کو سزا دیں گے؟ آپ اس کو کچھ کریں گے؟ کیا ہوگا اس سے آپ کو؟ سوائے اس کے کہ آپ کی بھی آخرت برباد ہوگی، اور جو آپ کو بدگمان کرنا چاہتا ہے اس کی بھی آخرت برباد ہوگی۔ تو یہ جو آپ کے پاس بدگمانی کر رہا ہے وہ تو اس کی غیبت کر رہا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر ہے تو وہ جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے تو وہ تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے، مان لو وہ ایسا آدمی نہیں جیسے وہ بتا رہا، پھر تو اس کے اوپر بہتان لگا رہا، تو ڈبل گناہ۔ تو ایسے آدمی کو کہو کہ دیکھ بھائی مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جان تیرا کام جان، میرے پاس اس کی چیزیں بیان کرنا نہیں۔ تو یہ سب سے بہترین چیز ہے کسی کے تعلق سے بدگمانی سے بچنے کے لیے، تو یہ ہے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ تو بعض گمان تو ایسے ہیں کہ جو گناہ کی چیزوں سے جس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ نیک گمان، حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے ولا تجسسوا، یہ بھی چیز آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب تو ایسی چیزیں آنے لگ گئی کہ تم کسی کے تہمے مت لگو، تم کسی کے پیچھے مت پڑو کہ یہ دیکھتا میں رات کو روزانہ 12 بجے یہ 9 بجے کہاں جاتا ہے، اس کے پیچھے دیکھتا میں کون سی گلی میں جا رہا، کہاں جا رہا، کس سے مل رہا، یہ اندھیرے میں کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا، یہ واٹس ایپ پر کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا، یہ فیس بک پہ کس سے چیٹنگ کر رہا۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ آپ خدا ہیں، آپ رب ہیں، یہ سارا کام اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے پاس سارا نظام بنایا ہے، منکر نکیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ آپ لست علیہم بمسیطر، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر کہا کہ آپ ان پر نگران بنا کر نہیں آئے، آپ ان پر کوئی بادشاہ بنا کر نہیں، آپ کی ذمہ داری اگر آپ کو بالفرض لگتا ہے کہ یہ آدمی کچھ الگ راستے پر جا رہا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھا دو، اپنی ذمہ داری پوری کر لو، بس ختم ہو گئی آپ کی۔ آپ اس کے پیچھے مت پڑو، آپ سوچو اب میں اس کو ننگے ہاتھوں پکڑوں گا، اب میں اس کو ایسا کروں گا، اب میں اس کو ایسا کروں گا۔ ولا تجسسوا، آپ اس کے تہمے، وہ کچھ بھی کرے آپ کو اس کے تہمے لگنے کی ضرورت۔ اب تو ایسے ایپ آ گئے، بھائی کسی کے واٹس ایپ چیٹنگ کرنا ہے تو یہ کرو، کس کی یہ چیٹنگ کرنا ہے، کس کی کال چیک کرنا ہے، یہ سب تو اب لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ اس کا نمبر ڈال کر یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ صرف جو ہے انسان کی آخرت کی برباد کرنے والی چیزیں۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتا؟ جب آدمی کو اپنی آخرت برباد کرنے کے اوپر نظر آ جاتی ہے۔ ہاں، جب آدمی اپنی ذات کی فکر کرے، ایک آدمی خود بھوکا ہے، دیکھو جیسے شادی ہے، اب دیکھو کہ شادی بہت سارے لوگ بیٹھے تو ہر ایک آدمی کو اپنے کھانے کی فکر ہے، تو وہ دوسرے کو دیکھتا نہیں ہو کہ کس کو کھانا، پہلے اپنی جگہ دیکھتا ہو، پہلے مجھے جگہ مل جائے، پہلے میں کھا لوں دور ہو جاؤں۔ تو جیسے یہاں دیکھیں تو ویسے آدمی کو دنیا میں اپنی فکر کرنا چاہیے کہ بس میں کس طریقے سے جنت کا حقدار بن جاؤں، میں وہ کچھ بھی کرے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کو اس کی اتنی فکر ہے تو پیار محبت کے ساتھ اصلاح کی باتیں، سمجھانے کی باتیں کر دے، لیکن بدگمانی اور اس کے تہمے لگنا ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی کسی کے تہمے لگ جاتا ہے نا تو پھر جو ہے آدمی اپنی آخرت کو برائب تلاش کرنا۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے